عمران خان کے بعد بشرا بی بی نے بھی نیب تحقیقات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں 17 فروری اور 16 مارچ کے نیب کال اپ نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استدعا، کیس کے حتمی فیصلے تک انکوائری کو انویسٹیگیشن میں تبدیلی سے روکا جائے، کال اپ نوٹسز کی بنیاد پر پٹیشنر کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روکا جائے۔ درخواست میں چیئرمین نیب اور ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب راولپنڈی کو فریق بنایا گیا۔ لاہور میں اہم اجلاس سے پہلے پی ڈی ایم کے بڑوں کا رابطہ، وزیر اعظم شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان کا سابق صدر آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیس کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا مشاورت سے اہم فیصلوں پر اتفاق، سابق صدر نے آئینی اور قانونی امور پر سوچ بچار کے ساتھ آگے بڑھنے کا مشورہ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آپ کی تجاویز آج کے اجلاس میں زیر بحث لائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اتحادی حکومت ملک کو کسی آئینی اور قانونی بحران کا شکار نہیں کرنے دے گی۔ نون لیگ کی چیخ و پکار کی وجہ بینچ کی ساخت ہے نہ عدالت عظمیٰ کے رولز، ان کی پریشانی کی اصل وجہ انتخابات ہیں جس کا آئین 90 روز میں انعقاد کا حکم دیتا ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کہتے ہیں انتخابات کا حکم پی ڈی ایم کے لیے سیاسی موت کا پروانہ ہے۔ سارا واویلا اس لیے مچایا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آئین کے ساتھ کھڑی ہونے کے بجائے ان کے لیے فرار کا کوئی غیر آئینی راستہ نکالے۔ فیصلہ قبول نہ کرنے کا کہہ کر نون لیگ بغاوت کی دھمکی دے رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے رولز کے مطابق اس نوعیت کا مقدمہ 2 رکنی بینچ سن سکتا ہے۔ جس طرح بینچ تنازعات تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے وہ عدلیہ کی ساکھ اور تعسل کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ 9 ارکان پر مشتمل عدالتی بینچ 3 ارکان تک محدود ہو گیا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ بینچ اپنی اکثریت اور غیر جانبداری کھو چکا۔ فیصلے سے پہلے اگر بینچ متنازع ہو جائے تو وہ انصاف نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایک بار پھر حکومت اور بار کونسل کی فل کورٹ بینچ کی استدعا مسترد کی گئی۔ فل کورٹ بینچ کی درخواست مسلسل مسترد ہونے پر کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ یہ صرف حکومت کا نہیں پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ 3 ججز پر مشتمل بینچ کا فیصلہ عدالتی اجتماعی نہیں ہے۔ 12 روز سے جاری مفت آٹا اسکیم کے تحت اب تک پنجاب میں 2,11,25,235 کلو گرام 10 کلو آٹے کے تھیلے تقسیم ہو چکے۔ نادرا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اعداد و شمار کے مطابق 1,09,37,331 گھرانے مستفید ہوئے۔ ترجمان پنجاب حکومت عامر میر نے فواد چودھری کے الزامات کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا۔ پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران 20 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔ پنجاب میں آٹے کی تقسیم کے دوران صرف 3 لوگ بھگدڑ مچنے سے جاں بحق ہوئے۔ سب کا مطالبہ ہے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، چیف جسٹس کو اپنی ضد سے ہٹنا چاہیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں متنازع بینچ ملکی سیاسی معاملات کے فیصلے نہ کریں۔ جو جج خود کو کیس سے الگ کر چکا اس کو دوبارہ بینچ میں بٹھانا سمجھ سے باہر ہے۔ افتخار چودھری، ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس رہے ہیں جنہوں نے عدالتی وقار کو نقصان پہنچایا۔ فیصل واوڑہ کے کیس میں چیف جسٹس کا موقف تبدیل ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا گیا تاکہ وہ مستقبل میں چیف جسٹس نہ بن سکے۔ کراچی کے علاقے سائٹ ایریا میں نجی فیکٹری میں سب کا مطالبہ ہے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، چیف جسٹس کو اپنی ضد سے ہٹنا چاہیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں متنازع بینچ ملکی سیاسی معاملات کے فیصلے نہ کریں۔ جو جج خود کو کیس سے الگ کر چکے اس کو دوبارہ بینچ میں بٹھانا سمجھ سے باہر ہے۔ افتخار چودھری، ثاقب نثار جیسے چیف جسٹس رہے جنہوں نے عدالتی وقار کو نقصان پہنچایا۔ فیصل واوڑہ کے کیس میں چیف جسٹس کا موقف تبدیل ہوا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا گیا۔ اور پشاور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس مسرت حلالی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔